جوبا نے آخری بار اپنے آدمیوں کا تنقیدی جائزہ لیا اور اس کا اونٹ ہمک کر ایک طرف چل پڑا۔ باقی لوگوں نے اس کی تقلید کی اور قزاقوں کی وہ ٹولی غبار کے بگولے اڑاتی جبرین سے دور ہونے لگی۔ قزاقوں کی پیشہ ورانہ روایات کے مطابق روانگی سے قبل ہی جانوروں کے گلے سے گھنٹیاں اتار کر پھینکی جا چکی تھی۔ جو جو سفر طے ہو رہا تھا قزاقوں کا جوش و خروش وحشت کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جانور کو پوری رفتار سے دوڑا رہا تھا۔ دوپہر سے قبل ہی صحرا کے سینے پر ایک بستی کے آثار نظر آنے لگے۔ جوبا نے چیخ کر اپنے آدمیوں سے کچھ کہا اور وہ سب نہایت منظم طریقے پر نیم دائرے کی شکل میں پھیلنے لگے۔ یہ سب کچھ اتنی تنظیم اور ترتیب کے ساتھ ہوا کہ اس بستی سے کئی فرلانگ کے فاصلے پر جبرین والے اس کے چاروں طرف پھیل گئے اور سردار جوبا مجھے اور سرجاہا کو ہمراہ لے کر اس بستی کی جانب چل پڑا۔ بستی والے ابھی تک شاید اس ناگہانی افتاد سے بے خبر تھے، کیونکہ عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی تحیر امیز نگاہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ بستی کے وسط میں پہنچ کے جوبا ٹھہر گیا، لیکن اونٹ کی پشت سے نہ اترا۔ بستی والے اسے کوئی قاصد سمجھ کے تیزی سے اس کے گرد جمع ہوتے جا رہے تھے۔ کیا یہ وہی بستی ہے جس پر ایک آنکھ والا حکمران ہے؟ جوبا نے باروب آواز میں کہا۔ ہاں، کیا تم سردار کی جانب سے کوئی خبر لائے ہو؟ ایک قبول صورت اور دراز قامت لڑکی نے اپنی بستی کی ترجمانی کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم سب مال و زر اور اناج اپنے ہمراہ لے لو۔ تمہارے مرد اس بستی میں یرغمال بنا لیے گئے ہیں اور انہیں چھڑانے کے لیے تمہیں یہ قیمت ادا کرنا ہوگی۔ جوبا نے کہا۔ نہیں، وہ لڑکی بولی، لعنت ہے ان مردوں پر جو ہتھیار سجا کر نکلے اور چوہوں کی طرح پکڑ لیے گئے۔ اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے قابل مال و زر اور اناج وہاں تک نہ پہنچا تو سب مار ڈالے جائیں گی اور تمہاری نسل ختم ہو جائے گی۔ جوبا پرزور لہجے میں بولا، بستی میں بچے موجود ہیں، یہ بڑے ہو کر نسل چلائیں گے، بزدلوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، جاؤ تم واپس لوٹ جاؤ۔ ہم تینوں نے اپنے اونٹ واپس گھما لیے۔ تیری یہ تدبیر میری سمجھ میں نہ آ سکی محترم سردار، بستی سے نکلتے ہوئے سرجاہا بولا۔ اب پوری بستی تہو بالا ہو جائے گی، بہت سی حسین لڑکیاں ماری جائیں گی۔ جوبا غصیلی آواز میں بولا، میری کوشش تو یہ تھی کہ صرف بوڑھے اور بچے ہی مارے جائیں، جوان اور خوبرو لڑکیوں کو کوئی گزر نہ پہنچے، مگر یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ اسی وقت بستی میں غلغلہ ہوا، ان آوازوں میں جوش اور ہیجان پایا جاتا تھا۔ شاید بستی والوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ شتر سواروں نے پوری بستی کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حملہ کر دو، جوبا نے پوری قوت سے چیخ کر کہا اور نیزہ تھام کر اونٹ دوبارہ بستی کی طرف گھما لیا۔ جبرین سے آئے ہوئے قزاقوں نے وحشیانہ جوش کے ساتھ نعرے لگائے اور پھر ان کے اونٹ ہر طرف اس بستی پر یلغار کے لیے بڑھنے لگے۔ چند ہی منٹ میں ہنستی کھیلتی بستی موت کی خونی چنگل میں پھنس گئی تھی۔ جبرین والے بلا کسی امتیاز کے ہر کسی کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کی آہو بکا نے دل دو سما باندھ رکھا تھا، گویا وہ سب اپنے وسائل کے مطابق ہتھیار بند ہو کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن منظم اور تجربہ کار صحرائی قزاقوں کے لشکر کے سامنے ان کی ایک نہ چل سکی۔ بمشکل 1.5-2 گھنٹے ہی میں سارا معاملہ نمٹ گیا اور جبرین والے مکانوں میں گھس کر سارا مال غنیمت یکجا کرنے لگے۔ ساتھ ہی وہ روپوش ہونے والوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرتے جا رہے تھے۔ بس مجھے یہی فکر تھی، سردار جوبا اپنے چند شاہسواروں کے درمیان کہہ رہا تھا۔ ساری لڑکیاں ماری گئی اور ہم کنیزوں سے محروم ہو گئے۔ اس بستی سے زر و جواہر اور اناج کا بہت بڑا اور بیش قیمت خزانہ ہاتھ لگا، جسے اونٹوں پر بار کر دیا گیا۔ جبرین والوں میں سے صرف 10-12 آدمی زخمی ہوئے تھے، جنہیں تندرستوں نے اپنے اونٹوں پر بٹھا لیا، اور قزاقوں کا یہ لشکر مکانوں کو نظر آتش کر کے واپس لوٹنے لگا۔ اس بستی کے مرنے والے اور زخمی مشنوں کے درمیان گھرے رہ گئے تھے۔ سورج مغرب کی جانب جھکتا جا رہا تھا اور سردار جوبا کو رات کی سیاہی پھیلنے سے قبل جبرین پہنچنے کی فکر تھی۔ ڈھلتے سورج کی تمازت سے ہر ایک کے پسینوں میں شرابور تھا، لیکن جفا کا اونٹ پوری رفتار سے صحرائی راستے پر دوڑ رہے تھے۔ ابھی یہ قافلہ بمشکل چند میل ہی بڑا تھا کہ فضا پر یک با یک سکوت چھا گیا۔ عمر رسیدہ لوگوں نے اس غیر فطری تبدیلی کو تشویش کی نظر سے دیکھا اور پھر پورے کعبہ میں تشویش پھیلتی چلی گئی۔ ان میں سے ہر ایک ہراسا نظر آ رہا تھا۔ سردار جوبا نے اپنا اونٹ روک کر مغرب کی جانب نگاہ دوڑائی اور متفکرانہ انداز میں سرجاہا کی طرف دیکھا۔ نئے پروہت نے سردار کی تشویش بھانپ کر اپنے سر کو اسباق میں جنبش دی اور اگلے ہی لمحے سردار جوبا کا کارواں والوں کے لیے احکامات صادر کرنے لگا۔ اونٹ روک لیے گئے، لوگوں نے ان کی مہاریں تھام کر اپنے گرد اونٹوں کا حلقہ بنا لیا۔ اب وہ سب رہ رہ کر خوفزدہ نگاہوں سے مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں اس ہنگامے کا سبب میری سمجھ میں آ گیا۔ مغرب سے ایک خوفناک صحرائی آندھی ہماری جانب بڑی آ رہی تھی۔ صحرائی بگولوں کو میلوں اونچوں میناروں کے باعث سورج دھندلا چکا تھا
اور لہجہ بہ لہجہ فضا میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو۔ اچانک سردار جوبا چیخنے لگا، یہ موت کی آندھی ہے، ایک ہی جھونکے میں سب کو اڑا لے جائے گی۔ ادھر اونٹ بلبلائے جا رہے تھے۔ صحرا کے جانور آنے والے حالات کی بو پا چکے تھے اور اب ہر قیمت پر اپنی مہاریں چھڑا کر بھاگنا چاہتے تھے، لیکن ان کے مالکوں نے اپنے اپنے جانور کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قابو کیا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہولناک صحرائی آندھی سروں پر آ پہنچی۔ چیختے چنگاڑتی ہوئے ہواؤں، ناچتے ریتلے ذرات نے پل بھر میں ہر ایک کو اندھا کر دیا۔ لوگوں کے پیر زمین سے اکھڑنے لگے، اونٹ وحشت زدہ آوازوں میں بل بلا کر اپنی گردنیں ریتلے ٹیلوں پر چھپانے لگے۔ وہ بھیانک آندھی اس خونی کارواں کا تنکا تنکا بکھیر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ یک بہ یک ہواؤں کے غضبناک شور، مصیبت زدہ قزاقوں کی چیخو پکار اور اونٹوں کے شور سے بھی اونچی اور ایک بھیانک چیخ فضا میں گونجی، اور اپنی بے بسی کے باوجود میرا دل دہل اٹھا۔ وہ لرزہ خیز انسانی چیخ غیر فطری انداز میں دم توڑ گئی، اور اسی کے ساتھ آہستہ آہستہ صحرائی آندھی کا زور ٹوٹنے لگا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا تو وہاں ہر طرف بربادی کے آثار تھے۔ جبرین کے کئی قزاقوں کے نتنوں میں ریت گھسنے سے اور دم گھٹنے کے باعث ہلاک ہو چکے تھے۔ زندہ رہ جانے والوں کی حالت دیگر گو تھی۔ بہت سے اونٹ طوفان سے بوکھلا کر اپنی نکیلیں توڑوا کر فرار ہو چکے تھے، اور ریت کا وہ طوفان مشرق کی جانب بڑھا جا رہا تھا۔ اوہ، یہ مارا گیا! چیخ شاید اسی کی تھی۔ اچانک کسی نے متحیر اور خوفزدہ آواز ابھری۔ میں فوراً ادھر پہنچا تو صحرائے کے سینے پر جبرین کے نئے پروہ سرجاہا کی مسخ شدہ لاش پڑی تھی۔ اس کی بری طرح کچلی ہوئی لاش اور ریت خون میں نہائی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی دیو قامت درندے نے اسے اپنے سر سے اونچا اٹھا کر بے رحمی کے ساتھ نیچے پٹخ دیا ہو۔ چند ہی ثانیوں میں جوبا بھی وہاں آ پہنچا، اور سرجاہا کی لاش دیکھ کر اس کی ہونٹ تنفر آمیز انداز میں سکڑ گئے، جیسے اس کے لیے سرجاہا کی موت سخت غصے کا باعث بنی ہو۔ یہ بھی مارا گیا حسین؟ جوبا نے سرد اور جذبات سے آری آواز میں مجھ سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت خوف نمایاں تھا، اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ سرجاہا کی موت پر اسے مجھ سے شکایت ہے، جیسے میں ہی اس واقعے کا ذمہ دار ہوں۔ میں اس کے جواب میں کچھ نہ بولا۔ سرجاہا کی لاش کو گھورنے کے بعد جوبا اس کے سینے پر کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ میں نے فوراً اس پر بکلاہٹ طاری ہوتے دیکھی، اور اس نے ہڈیوں اور گوشت کے اس ڈھیر کو پوری طرح کھنگال ڈالا، لیکن اسے مطلوبہ شے نہ مل سکی۔ اپنی تلاش میں ناکام ہو کر جوبا تیر کی طرح میری جانب آیا اور میرا شانہ تھام کر مجھے ایک طرف لے چلا۔ جبرین والے حیران و پریشان یہ سارا کھیل دیکھ رہے تھے۔ سرجاہا مارا گیا اور اس کے سینے سے چرمی نقشہ غائب ہے۔ مجھے تنہائی میں لے جا کر سردار جوبا نے زبان کھولی۔ کیا تو مجھے اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے سردار؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ گرو تجھ پر عاشق ہے، سردار جوبا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دبی دبی مگر پرجوش آواز میں بولا، اور اس چرمی ٹکڑے کا تعلق بھی شاید اسی سے ہے۔ اسی سے تعلق ہے؟ وہ کیسے؟ میں اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ ہمارا ایک جدی راز ہے، مگر میں تجھے اپنا رازداں بناؤں گا، جوبا ہزیانی انداز میں بڑبڑایا۔ میری بستی کی رونق اور آبادیت تیرے رحم و کرم پر ہے۔ ہم انسانوں سے نہیں ڈرتے، مگر روحوں سے ہمارا دم نکلتا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اب پوری طرح تیری گرفت میں آ چکا ہوں۔ تیرے منہ آنے والوں کا حشر میری عبرت کے لیے کافی ہے۔ میں راستے میں یہ کہانی سناؤں گا۔ سورج دن بھر کی مسافت طے کرنے کے بعد اب آخری منزل کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا۔ اس ناگہانی طوفان نے جبرین والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ ہر قیمت پر دھندلا پھیلنے سے قبل اپنی بستی میں واپس لوٹنا چاہتے تھے۔ اس لیے سرجاہا اور طوفان سے ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو وہیں چھوڑ کر یہ کارواں باقی ماندہ اونٹوں پر سوار ہو کر بستی کی جانب چل پڑا۔ جانوروں کی کمی اور مصلحت کی خاطر جوبا نے مجھے بھی اپنے اونٹ پر سوار کر لیا، تاکہ راستے میں بے خوف و خطر دو ٹوک باتیں ہو سکے۔ سرجاہا ناگہانی مارا گیا حسین؟ قافلے سے کچھ آگے نکل جانے کے بعد سردار جوبا نے شکایتی لہجہ میں کہا۔ لیکن میں اس معاملے سے بالکل لاطلق ہوں سردار، میں نہیں مان سکتا حسین، وہ مزمل آواز میں بولا۔ ہم بزرگوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس چرمی ٹکڑے پر کسی صحرائی مقام کا نقشہ ہے، جہاں ایک بدرو سے چھینا ہوا جسم قید ہے۔ وہ بدرو ہمارے مذہب اور ہماری جانوں کی دشمن ہے، اور اس نقشے کی حفاظت ہر پروہت کا مذہبی فریضہ ہے۔ اور تیری زبان سے توسے کی کہانی سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ چرمی نقشہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔
سردار جوبا کے الفاظ نے مجھے بے چین کر دیا۔ سندلی کلیسا، تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا سردار کہ وہ چرمی نقشہ سندلی کلیسا کا ہے، اور اس نے سرجاہوں کو محض اس لیے ہلاک کر دیا ہے کہ اس کی زندگی میں اس سے وہ نقشہ چھیننا ناممکن تھا۔ جوبا نے بالآخر اپنی بات مکمل کر ہی لی۔ سن جوبا، میں یک بیک جوش میں آ گیا۔ تو جس آگ کو پوچھتا ہے وہ سراسر بدی ہے۔ اسی آگ سے ابلیس نے جنم لیا تھا جو آج خلقی خدا کو بہکانے پر تلا ہوا ہے۔ تو آگ کا نہیں شیطان کا پجاری ہے، اور شیطان مجسم گناہ ہے۔ سرجاہا علاؤ کا پروہت تھا، اور یوں وہ شیطان کا رکھوالا بھی تھا۔ قسم پروردگار کی کہ وہ مارا بھی گیا تو کوئی برائی نہیں۔ توسیہ نے اسے عذاب کی زندگی سے نجات دلائی ہے، اور مجھے سرجاہا کی موت کا کوئی غم نہیں ہے۔ مجھے صدمہ تو اس نقشے کا ہے۔ اگر وہ نقشہ توسیہ کے پاس نہ ہوا تو جبرین کی گلیاں ویران ہو جائیں گی، اور تو قابل رحم حالت میں درد بدر بھٹکتا پھرے گا۔ جوبا کا بدن زرزری لے کر رہ گیا، اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں جانتا تھا کہ ایک دن یہی ہوگا۔ میں تیرے فریب کا شکار ہوا ہوں، اور اب مجھے اپنی کوتاہی کی سزا بھگتنی ہوگی۔ سزا نہیں سردار، میں یک بیک نرم ہو گیا۔ تو میرا محسن ہے، میرا دوست ہے، میری ذات سے تجھے کبھی تکلیف نہ پہنچے گی۔ ہاں، اس چرمی نقشے کی تلاش میں تجھے میری مدد کرنا ہوگی۔ جوبا چند ثانیے تک خاموش رہا، پھر پرخیال انداز میں بولا، تجھے کیسے علم ہوگا کہ وہ چرمی نقشہ تیری محبوبہ کی روح کے قبضے میں نہیں ہے؟ وہ آئے گی، جلدی میرے پاس آئے گی، اور اگر وہ نقشہ اس کے پاس نہیں ہے تو جبرین کی کسی بدنیت قزاق نے اس پر قبضہ جما لیا ہے۔ تجھے میری خاطر پوری بستی کی تلاشی لینی ہوگی۔ توسیہ میری زندگی ہے، اور اس کا جسم روح سے جدا کر کے قید کیا جا چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نقشے کے ذریعے میں اپنی توسیہ کو اس گمشدہ پیکر کا واپس دلا سکوں گا۔ تو زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تیری باتوں سے دھمکی کی بو آتی ہے۔ حسین، جوبا تھکی ہوئی آواز میں بولا، تجھے مجھ پر بالادستی حاصل ہے۔ میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا، کیونکہ مجھے اپنی اور بستی کی زندگی پیاری ہے۔ میں خاموش رہا۔ دراصل میں بھی جوبا کے دل سے اپنا خوف مٹانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بے خوفی کسی بھی وقت مجھے مہنگی پڑ سکتی تھی۔ دھندلکا پھیلنے سے ذرا ہی دیر قبل کارواں جبرین کی بستی میں جا گھسا۔ آتش زدہ خیمر مکانوں کے ملبے سے ابھی تک دھوئیں کی لکیریں خارج ہو رہی تھی۔ جبرین والیوں نے کچلی ہوئی لاشوں کا ڈھیر شاید زمین میں دفن کر دیا تھا، کیونکہ اب کہیں بھی کسی لاش کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ قافلہ سردار جوبا کے نئے خیمے کے جامنے جا رکا، اور سارا مال غنیمت اونٹوں پر سے اتار کر اندر پہنچا دیا گیا۔ سردار جوبا اپنی تلوار سونتے پوری کارروائی کی نگرانی کرتا رہا۔ جاؤ اور یہ رات اپنی عورتوں کے ساتھ بسر کرو۔ سارے اونٹ خالی ہو جانے کے بعد سردار جوبا نے قزاقوں کو حکم دیا، مال غنیمت کے حصے صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی تمہارے مکانوں کے دروازے پر ڈال دیے جائیں گے۔ پھر سردار جوبا مجھے ہمراہ لے کر خیمے میں آ گیا۔ وہاں کنیزوں کا ایک جمع غفیر ساغر و مینا سے اس کا منتظر تھا۔ جوبا کو دیکھتے ہی وہ سب سہمے ہوئے انداز میں ایک قطار میں کھڑی ہو گئی۔ جوبا نے کسی بھوکے درندے کی طرح جھپٹ کر ایک دبلی پتلی اور خوبرو کنیز کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، اور پھر اوپر اچھالا۔ کنیز کے ہونٹوں سے ایک دبی دبی چیخ نکلی، لیکن اس سے قبل کہ وہ زمین پر گرتی، قوی عقل جوبا نے اسے اپنی آغوش میں لپک لیا۔ جوبا حسب معمول اپنے گھنونے کھیل میں مصروف ہو گیا، اور میں توسیہ کے انتظار میں کر میں مبتلا ایک مسند پر دراز ہو گیا۔ چرمی نقشے کی کہانی اور پھر صحرائی سفر کے دوران میں اس کی پراسرار گمشدگی نے مجھ پر ناقابل بیان اضطراب طاری کر دیا تھا۔ شراب کے کئی پیمانے خالی کرنے کے بعد سردار جوبا کنیزوں کو ہانکتا ہوا مال غنیمت کے انبار کی طرف لایا، اور پھر اپنی نگرانی میں اسے بہت سے حصوں میں تقسیم کرانے لگا۔ میں خالی و ذہنی اور کرب کے عالم میں یہ سب تماشا دیکھتا رہا۔ توسیہ کی طویل غیر حاضری پر مجھے سخت تشویش لاحق تھی، اور میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کہاں گم ہو گئی ہے۔ سردار جوبا شراب کے جام پر جام پیتا رہا اور مال غنیمت کی تقسیم کراتا رہا۔ پھر اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے سروں پر کسی چیز کا سایہ کر کے بستی کے ہر مکان کے دروازے پر مال و زر اور اناج کی ڈھیریاں بقدر حصہ رسدی ڈال دیں، اور وہ تمام کنیزیں یکے بعد دیگرے اس خیمے سے نکل گئی۔ تنہا رہ جانے پر سردار جوبا بھاری آواز میں کہکہا لگاتا میری جانب آیا، سنگ تراش میرے دوست، وہ اب نہ آئے گی۔ عورت کی ذات بڑی ہرجائی ہوتی ہے، وہ مانینی اور آگ کے پجاریوں سے نجات پا چکی ہے، اور اب وہ تیرا رخ نہ کرے گی۔ خاموش،
اس کے بعد کاٹ کر میں غصے سے چیخ پڑا، وہ ضرور آئے گی، وہ مجھ سے بدعہدی نہیں کر سکتی، توسیہ مجھ سے فریب نہیں کر سکتی۔ میرے دوست، جوبا تجربہ کار بھیڑیا ہے۔ وہ ایک اور سراہی خالی کر کے میرے پہلو میں آ بیٹھا۔ میں پرندوں کی اڑان سے ہواؤں کے رخ بھانپ لیتا ہوں۔ جیتی جاگتی عورتیں ہمارے ہاتھوں میں بے بس ہو جاتی ہیں۔ جب وہ دغا دے جاتی ہیں تو بھلا غیر مرئی پیکر کس گنتی میں ہے؟ تو ایک روح کے فریب میں مبتلا ہے، اسے بھول جا۔ دیکھ میری کنیزیں کہ کسی سے کم ہے۔ جوبا، میں اپنی جگہ سے اٹھ کر غصیلی آواز میں دھاڑا، یہ نہ بھول کے تیری بستی والے میری قوت سے لا علم ہے۔ اگر میں تیری اس حضرت رسائی کا جواب دینے پر اتر آیا تو تیرے لیے پیپنا مشکل ہو جائے گی۔ جوبا نے خوفزدہ انداز میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھا، جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی مخلوق ہوں۔ پھر وہ اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر مسند سے گر پڑا اور تیزی سے ہانپنے لگا۔ میں انتظار اور بے چینی کے عالم میں وقت گزارتا رہا۔ توسیہ کو نہ آنا تھا، نہ آئی۔ جوبا کی کنیزیں مال غنیمت کے حصے مکانوں کے دروازے پر چھوڑ کر واپس آتی جا رہی تھی اور جوبا قدرے خوفزدہ انداز میں مجھ سے دور بیٹھا شراب سے شغل کر رہا تھا۔ آنے والی کنیزیں ادب و احترام کے ساتھ اس کے گرد حلقہ باندھتی جا رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب میرے خیمے میں موجودگی سے لا علم ہوں۔ آخر میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ توسیہ کے انتظار میں ہڈیاں تک سلگ رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور گونجیلی آواز میں بولا، جوبا، میرے اوزار کہاں ہیں؟ وہ میرے جلے ہوئے خیموں کے آس پاس ہی ہوں گے۔ وہ نرم آواز میں بولا، مگر اتنی رات کے تو ان کا کیا کرے گا؟ وہ خود کو کیا سمجھتی ہے؟ میں غصیلی آواز میں غرایا، میں اس جیسے ہزاروں پیکر تراش سکتا ہوں۔ وہ آئے گی اور اسے آنا ہی پڑے گا۔ جوبا تشویش امیز نگاہوں سے مجھے دیکھتا ہوا میرے قریب آیا اور میری پیشانی کو چھوتے ہی اچھل کر پیچھے ہو گیا۔ تیری پیشانی جل رہی ہے، تیری آنکھوں میں وحشیانہ سرخی ناچ رہی ہے حسین، تجھے اس وقت آرام کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں پوری قوت سے چیخ پڑا، میرے اوزار کہاں ہیں؟ میں اس کا مجسمہ تراشوں گا، میں دیکھتا ہوں وہ مجھے کیسے فریب دے سکتی ہے۔ باہر رات کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، کہیں یہ نحوست تجھے چاٹ نہ جائے۔ وہ دھیمی مگر تشویش آمیز آواز میں بولا، میں اس وقت تجھے باہر جانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ نحوست؟ میں نے تحقیر آمیز یعنی قہقہہ لگایا۔ یہ بڈھے مانینی کی تراشی ہوئی داستان تھی تاکہ رات کی تاریکی میں کوئی اس کے گھنونے کاموں میں حارج نہ ہو سکے۔ وہ مر گیا اور تو شاید میری رہبری کے لیے زندہ ہے۔ کہاں ہے میرے اوزار؟ میں نے دیکھا کہ جوبا میری تغیر امیز حالت پر دہشت زدہ ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے نظریں ہٹائے بغیر ایک کنیز کو اشارہ کیا اور وہ الٹے قدموں خیمے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر تک وہاں گہرا سناٹا طاری رہا۔ میں بس اپنے چڑھتے ہوئے سانسوں کا شور سن رہا تھا۔ پھر وہ کنیز سردار جوبا کے 2 غلاموں کے ہمراہ میرے اوزاروں کا صندوق لیے واپس آئی اور میں ان غلاموں کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں نہیں، کھلے آسمان کے نیچے اور نحوست کے اندھیرے میں یہ سامان رکھ دو۔ باہر کئی چٹانیں موجود ہیں، میں ان کا سینہ چیر کر حسن کے لازوال پیکر تراشوں گا۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ فنکار کی محبت اتنی آسانی سے نہیں مر سکتی۔ میں اس کی کہانی کو لازوال بنا دوں گا۔ لوگ میرے تراشے ہوئے بتوں کو دیکھ کر اس کی کہانی کو یاد رکھیں گے۔ میں یہ کہتا ہوا سردار جوبا کے خیمے سے باہر نکل آیا۔ جوبا کے دونوں غلام میرے آگے آگے تھے۔ پھر میرے اوزار پتھر کی 3 بڑی چٹانوں کے نزدیک رکھ دیے گئے۔ زمین پر بیٹھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میرے بدن کا جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی کے گنجان دائرے ناچ رہے تھے اور کنپٹیوں میں انگارے چٹکتے محسوس ہو رہے تھے۔ شاید جوبا نے ٹھیک ہی کہا تھا، شاید میں بخار اور ہذیان میں مبتلا تھا اور شاید مجھے صرف آرام ہی کی ضرورت تھی، شاید توسیہ کے فراق میں۔ نہیں، میں بیمار نہیں ہوں۔ میں اپنے اوزار نکالتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگا۔ فنکار کبھی بیمار نہیں ہوتا، فنکار کبھی بے وفا نہیں ہوتا، کبھی وفا نہیں کرتا۔ ہتھوڑی نکال کر میں نے پتھر پر پوری قوت سے ضرب لگائی۔ سنگریزے اڑ کر میری برہنہ کلائی سے ٹکرائے اور میں نے گہرے سکون کا سانس لیا۔ پھر چھینی نے میری انگلیوں کی جنبش کی اور درمیانی تاریخوں کے چاند کی پھیکی روشنی میں جبرین کی خوابیدہ رات سنگ و آہن کی کرخت نغمگی سے گونج اٹھی۔ توسیہ کی محبت میری زندگی تھی، اس کا تصور میرا سکون تھا، اس کا آہنگ میرے لیے نغمہ تھا اور اس کا فراق میرے لیے جہنم تھا۔ وہ کئی پیروں سے مجھ سے دور تھی، میرے وجود میں الاؤ دہک رہا تھا۔
میرے ہاتھ چلتے رہے، سنگریزے اٹھتے رہے اور بکھرتے رہے، میری انگلیاں دکھنے لگی، بازو شل ہونے لگے۔ پھر وہ مرحلہ آ پہنچا جہاں میں یک بیک ہر احساس سے عاری ہو گیا۔ صحرا کی مشرقی وسطوں سے مسکراتی کرنوں کا سنہرا جال ابھرا اور جبرین کی قبرستان جیسی فضا میں زندگی اگڑائی لینے لگی۔ راہگیروں اور سواروں نے حیرت سے مجھے دیکھا، مگر میں نے سر نہ اٹھایا۔ پھر کسی وقت جوبا کی کوئی باندھی میرے لیے اونٹنی کا دودھ اور چند کھجورے رکھ گئی، مگر میں بھوک اور پیاس کے احساس سے عاری ہو چکا تھا۔ میرے ہاتھ اور پیر چلتے رہے اور آنکھیں اس پتھر پر چھپے توسے کی تیکھی اور دلکش خدوخال دیکھتی رہی۔ دن طلوع ہوا اور رات ڈھل گئی، شام آئی اور گزر گئی، رات نکھری اور بکھرنے لگی۔ میں اپنے کام میں گم ہو کر جذب اور جنون کے اس مرحلہ پر پہنچ چکا تھا کہ مجھے اپنے ارد گرد توسے کے سینکڑوں لاہوتی پیک کر اتنے انداز میں رقصہ نظر آ رہے تھے۔ میرے کانوں میں رہ رہ کر اس کی رسیلی اور محبت امیز آواز گونج رہی تھی۔ دوسرے دن ہتھوڑی میری گرفت سے نکل گئی اور میں محویت سے چونکا تو پتا چلا کہ میری انگلیاں اینٹ چکی ہیں، باز اور شانوں پر ورم آ چکا ہے اور انگلیاں لہو لہان ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زمین سے ہتھوڑی اٹھانی چاہی اور تیورا کر ادھورے مجسمے پر ڈھیر ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے لامتناہی اندھیرے ناچنے لگے اور کانوں پر بےقرار سکوت طاری ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک پیال پر پایا۔ جسم کو جنبش دینا چاہی تو اذیت کے احساس سے چیخ نکل گئی۔ لیٹا رہ حسین، جوبا نے کسی طرف سے نمودار ہو کر میرے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اضطراری لہجے میں کہا، تیری انگلیاں زخمی اور بدن کمزور ہے، تو جھوٹا ہے۔ میں نے یک بیک اپنے بدن میں توارائی کی ایک لہر کونتی محسوس کی اور ایک جھٹکے سے بستے سے نیچے اتر پڑا۔ تو اسے مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اس کا ادھورا پیکر مجھے پکار رہا ہے، وہ آئے گی اور پتھر کے اسی مجسمے میں آئے گی، سب دیکھیں گے۔ بہت جلد پتھر کا وہ بت بول پڑے گا، مجھ سے بغل گیر ہوگا۔ میں تیز رفتاری کے ساتھ جوبا کے خیمے سے باہر نکل آیا اور وہ متحیرانہ انداز میں مجھے گھورتا ہی رہ گیا۔ وہ بت گویا مسکرا کر میری طرف نگراں تھا، خد و خال میں آخری چوٹوں کی تشنگی نمایاں تھی۔ میں چند ثانیوں تک ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہا اور پھر اوزار سنبھال کر اسے نکھارنے لگا۔ جو میری ضربیں پڑ رہی تھی، توسیا کا وہ سنگین بحروب اپنا روپ دکھا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے سر پر جمع ہوا ترتھا تاج عجیب شان دکھا رہا تھا۔ کشادہ پیشانی پر وریدوں کا ہلکا ہلکا ابھار سانس لیتا محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں ابدی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ ستواں ناک سے وقار ٹپک رہا تھا، رخساروں کے ابھار دعوت دے رہے تھے اور پتلے پتلے ہونٹ بس جنبشی کیا چاہتے تھے۔ میں نے ہونٹوں کے داہنی گوشے میں ہلکی سی آخری چوٹ لگائی اور تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ پیک کر ہر طرح مکمل تھا۔ میرے وجود میں مسرت کا خمار انگلائیاں لینے لگا۔ میرا شاہکار مکمل ہو چکا تھا۔ میں اسے گھورتا رہا، لیکن نہ اس کی آنکھوں نے جنبش کی، نہ وہ لب کانپے۔ مایوسی کی ایک لہر میرے دل سے ابھری اور پورے سراپا پر چھاتی چلی گئی۔ یہ بولتی کیوں نہیں، یہ خاموش کیوں ہے، میں نے سوچا۔ جبرین کی وہ شبی ہمیشہ کے لیے ساکت اور خاموش تھی۔ صحرائی قزاق راتوں کی نحوست کے خوف سے اپنے اپنے مسکنوں میں دبکے پڑے تھے اور میں چودھویں کی چاند کی بھرپور روشنی میں اس بت کے سامنے دو زانوں بیٹھا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ بول توسیا، میں نے کرب امیز آواز میں یہ کہہ کر پوری قوت سے اس کے شانے پر ہتھوڑی کی ضرب لگائی۔ چند سنگریزے فضا میں بکھرے اور میں دیوانوں کی طرح اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میرے کانوں میں کانسی کی بے شمار گھنٹیوں کا مترنم شور گونج رہا تھا اور میں فضا میں خوشبوؤں کے بادل امڑتے محسوس کر رہا تھا۔ وہ ترنم اور وہ خوشبوئیں سب میری سراشا تھی۔ توسیا، میری توسیا آ رہی تھی۔ اس عالم دیوانگی میں میری نظر اس مجسمے پر پڑی، اس کے لبوں کو جنبش ہوئی اور توسیا کی مانوس مگر سرسراتی ہوئی آواز میرے کانوں میں ترنم کا رس گھول گئی۔ حسین، پیارے حسین، اس نے چپکے سے مجھے پکارا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی میرے بدن پر لرزہ چھا گیا اور میں کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ پراسرار داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔